أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجہم. ہمارا درس اور گفتگو بحث نبوت میں آج چھٹا درس شروع ہونے جا رہا ہے جو اعجاز قرآن کے بارے میں ہے، اور اعجاز قرآن میں حروف مقطعات سے متعلق ہے. ہماری گفتگو اس پر گزشتہ دروس میں چلی ہے اور جاری رہی ہے کہ نبی اللہ عز و جل کی طرف سے معجزہ لے کر آتا ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات تھے جو وقتی تھے، موقت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ان کو پیش کیا، لوگوں کو دکھایا، اور آپ کا معجزہ خالدہ قرآن کریم ہے جو تا قیام قیامت پورے انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے، اور ان کی رہنمائی کے لیے اللہ عز و جل نے اس کو نازل فرمایا ہے. قرآن کریم جیسا کہ ہم نے گزشتہ دروس میں بارہا اس کو بیان کیا کہ قرآن کریم نے بارہا چیلنج کیا کہ وہ اگر کوئی اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا تو اس کا جواب لے آئے، اور پورے کا نہیں تو 10 سوروں کا، 10 سوروں کا نہیں تو 1 سورے کا جواب لے آئے، لیکن کوئی بھی جواب نہ لا سکا. کوششیں بہت ہوئی مگر سب ناکام. اور یہ چیلنج اس کا تھا بھی اور ہے بھی اور رہے گا بھی تا قیام قیامت. تو قرآن کریم جو زمانے میں فصاحت و بلاغت کا بہت زیادہ چرچا تھا، فصاحت و بلاغت کے بہت چرچے ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء اپنے کلام پیش کرتے تھے، تو اللہ عز و جل نے بھی اپنا کلام، اپنا بیان، اپنی کتاب اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. اور لوگ اس کا جواب لانے سے قاصر رہے اور رہیں گے، جیسے کہ قرآن کریم نے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 24 میں اس کا ارشاد بھی فرمایا کہ لم تفعلوا ولن تفعلوا، نہ تم ایسا کر پائے اور نہ ایسا کر پاؤ، تم ایسا ہرگز نہیں کر پاؤ گے، تم ایسا ہرگز نہیں کر پاؤ گے. تو ہماری گفتگو اسی سلسلے میں چل رہی تھی، اور آج مثلا قرآن کریم جو ہے وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، مٹھاس کے اعتبار سے، شیرینی کے اعتبار سے، یعنی جاذبیت کے اعتبار سے وہ ایک دلچسپ اور پرکشش کتاب ہے کہ جس کو آپ کتنی بار آپ پڑھیں گے آپ کو ایک نیا لطف اور مزہ آئے گا، اور ایسا لگے گا کہ جیسے آپ اس کو پہلی ہی بار پڑھ رہے ہیں. دنیا کی عام کتابیں جب آپ پڑھتے ہیں تو 2 دفعہ پڑھیں گے، 4 دفعہ پڑھیں گے، 10 دفعہ پڑھیں گے، آپ بور ہو جائیں گے، آپ کا دل بھر جائے گا. لیکن قرآن کریم ایک ایسی عظیم اور ایسی دلچسپ اور پرکشش اور جاذب کتاب ہے کہ آپ جتنی بار اس کو پڑھو گے ہر بار ایسا لگے گا کہ جیسے پہلی بار اس کو پڑھ رہے ہیں. ہر بار وہ آپ کے سامنے مطالب اور مفاہیم ایسے پیش ہوں گے جیسے آپ جو ہے مثلا نئے مطالب و مفاہیم. اور قرآن کریم ہر دور میں اس کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے.
ہر زمانے کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے. تو اس کے بہرحال جہاں اور دیگر چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جو معجزہ ہیں، پورا قرآن کریم معجزہ ہے، وہاں پر آج ہمارا درس جو ہے وہ اعجاز قرآن کے چند دریجوں کی طرف جو ہے وہ یہ عنوان ہے اس درس کا. اور حروف مقطعات کیوں، قرآن کریم میں حروف مقطعات کیوں، اس عنوان سے آج کا ہمارا یہ درس ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں حروف مقطعات یعنی جو حروف ہیں جیسے الف لام میم، صحیح، عین سین قاف مثلا، الف لام را وغیرہ، یاسین وغیرہ وغیرہ، یہ حروف. کہہ رہے ہیں کہ حروف مقطعات کیوں ہیں قرآن کریم میں، کیا ان کا مثلا جو ہے راز ہے، کیا وجہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سی قرآنی صورتوں کا آغاز حروف مقطعہ جیسے الف لام میم، الف لام را، یاسین وغیرہ سے ہوا ہے. روایات اسلامی کے مطابق ان حروف مقطعات کا ایک راز اور فلسفہ یہ ہے کہ خداوند عالم ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ قرآن مجید جیسا بڑا عظیم اور جاودانی معجزہ کیسے ان معمولی سمجھے جانے والے حروف الف با سے وجود میں آیا ہے. یعنی خداوند عالم ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے کہ قرآن مجید جیسا عظیم اور جاودانی معجزہ، ایسا معجزہ کہ جو ہمیشہ کے لیے ہے، جس کے بعد کوئی کتاب ہے، کوئی معجزہ نہیں آئے گا، ہاں، جس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے آسمانی، تو یہ اتنا بڑا معجزہ اور بڑی کتاب کیسے ان معمولی سمجھے جانے والے حروف یعنی الف با سے وجود میں آیا ہے. یعنی الف با، الف لام میم، الف لام را، تو یہ حروف جو ہیں یعنی کیسے معجزہ بن گئے، اور قرآن ان سے مل جل کر جو پورا تیار ہوا ہے، بنا ہے، وہ کیسے معجزہ ہو گیا. بات واضح ہوئی؟ ہاں، کیسے معجزہ ہو گیا، اتنا بڑا معجزہ، اور ان مثلا حروف سے مل کے وہ وجود میں آیا ہے کہ جن کو ایک چند سالہ بچہ بھی پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آپ ایک چھوٹے سے بچے ہوتے تو جو ابتدائی ہے وہ بھی پڑھ دے گا، الف لام را پڑھ دے گا آرام سے، الف لام میم کیا بات ہے، پڑھ دے گا. ظاہراً تو ایسی بات نہیں لگ رہی ہے، لیکن ایسے آسان اور سہل باتوں کو ملا کر قرآن کریم معجزہ بن گیا. یہ خود یعنی ایک واقعی خود اس کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا کمال ہے کہ ایسے حروف، ایسے الفاظ کہ جو ہر خاص و عام یا بچہ، چھوٹا سا بچہ بھی اسے سمجھا دے، بتا دیں تو وہ بھی دہرا دے گا، وہ پڑھ لے گا، وہ دے گا. اتنے اہم عظیم کام کا اس قسم کے مواد سے وجود میں آنا یہ بڑا معجزہ ہے. بھائی اتنے عظیم کام کا ہے، اور چھوٹے ایسے اس مواد سے مت سمجھیں، جو چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، حروف ہیں، ان سے وجود میں آ رہی ہے، یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ قرآن کس حیثیت سے معجزہ ہے؟ کیا صرف فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے؟ قرآن کریم کس حیثیت سے معجزہ ہے؟ کیا صرف فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے قرآن کریم؟ یعنی عبارت کی شیرینی، تعبیرات کا صرف انتقال، بہت جلدی سمجھ جانا ہے، منتقل ہو جانا، اور غیر معمولی اثر و نفوذ، یا کسی اور حیثیت سے معجزہ ہے قرآن کریم؟ کس حیثیت سے معجزہ ہے قرآن کریم؟ یہ سوال ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم قرآن کو جس نظر، زاویے اور دریجے سے دیکھیں، قرآن کریم ہر اس اعتبار سے معجزہ ہے. یعنی قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا کوئی ایک اعتبار نہیں ہے، ایک حیثیت نہیں صرف ہے، بلکہ جس اعتبار سے ہم دیکھیں، جس حیثیت سے دیکھیں، جس زاویے سے دیکھیں، قرآن کریم معجزہ ہے. جیسے نمبر 1، فصاحت و بلاغت، اس کے الفاظ اور مفاہیم ایک مٹھاس، غیر معمولی کشش اور عجیب و غریب قوت جاذبہ پر مشتمل ہے. قرآن کریم کے الفاظ اور اس کے مفاہیم مٹھاس، ان کے اندر حلاوت، مٹھاس ہے.
وہ جازم ہیں، پرکشش، ہاں، اور عجیب و غریب قوت جاذبہ رکھتے ہیں. یعنی جب قرآن کریم اگر اچھے طریقے سے پڑھ دیا جائے، طریقہ اس کے پڑھنے کا ہے، تو وہ چلتا ہوا انسان رک جائے گا اور اس کو سنے گا، اس کے الفاظ، اس کے کلمات، اس کے جملے. سبحان اللہ. ہاں، یعنی لوگوں کو کھینچتے ہیں اپنی طرف جذب کرتے ہیں، پرکشش ہیں. اگر اس کو اس کے انداز میں پڑھ دیا جائے، صحیح طریقے سے اس کو ادا کیا جائے، تو لوگ کھینچتے ہیں اس کی طرف. وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، کشش رکھتا ہے، وہ اپنے اندر جاذبیت رکھتا ہے. نمبر 2، ہر نظر سے اعلیٰ ترین رہنما مضامین، خصوصاً تمام خرافات سے پاک عقائد کا بیان. کوئی خرافات قرآن کریم میں نہیں پائی جاتی. اصلاً قرآن کریم تمام خرافات سے پاک ہے، بلکہ جو اس کا بیان ہے، جو عقائد اس نے بیان کیے، مدلل ہے، اور وہ عقل کی ترازو پہ 100% پورے اترتے ہیں. ایسے میزان عقل میں تولے تو عقل ان کی پوری تائید کرتی ہے، بشرطے کے سامنے والا عاقل ہو. صحیح، عقل جو ہے وہ پوری تائید کرتی ہے. نمبر 3، معجزات علمی، یعنی قرآن کریم نے ان مسائل سے پردہ اٹھایا ہے کہ جن مسائل کی حقیقت تک آج تک انسان نہیں پہنچ سکا تھا. بہت سارے مسائل سے قرآن کریم نے پردہ اٹھایا، اور ایسے مسائل سے جن تک انسان اب تک نہیں پہنچ سکے تھے، اس وقت تک نہیں پہنچ سکے. نمبر 4، آنے والے بہت سے مسائل و واقعات یعنی کہ واضح ہے، صحیح اور دقیق پیشین گوئی، یعنی قرآن کی غیبی خبریں، سب قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں، سب حقیقت پر مبنی ہے. نمبر 5، کسی قسم کے تضاد یعنی ایک دوسرے کی مخالف ہے، الٹا، اپوزٹ. اختلاف آپ جانتے ہی ہیں. کسی بھی قسم کے تضاد، اختلاف یعنی الگ رائے ہونا، یا تفرقہ اور پریشان کن باتوں اور ان جیسے دیگر امور سے قرآن کریم کا پاک ہونا. مذکورہ بالا 5 مسائل کے متعلق بحث مفصل و طولانی ہے، لیکن ہم ان چند اسباق میں انشاءاللہ جو آئیں گے، اس تمام بحث کے چند اہم نکات، چند اہم اور جالب ترین نکات کا تجزیہ کرتے ہیں انشاءاللہ. یعنی آنے والی جو ہماری گفتگو ہوگی وہ ان چند نکات میں ہوگی. تو ہمارا درس جو ہے وہ آج کا قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے بیان میں اس عنوان سے ہے کہ حروف مقطعات کیوں، یعنی اتنی آسان اور سہل چیز جس کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، جو ہر خاص و عام سمجھ سکتے ہیں، وہ ایسے مواد کے ذریعے سے قرآن کریم جو ہے وہ وجود میں آیا، تشکیل پایا. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ یہ خود قرآن کریم کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے وجود میں آ گیا جو بالکل سامنے کی چھوٹی چیزیں ہیں دیکھنے میں، یعنی ایک بچہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. یعنی ایسی چیزوں کو اللہ عز و جل نے مشکل اور مرتب اور منظم کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، یعنی اپنے حبیب پر نازل فرمایا، اور وہ چیز جو ہے وہ معجزہ بن گئی. یہ خود ایک بڑا معجزہ ہے، خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے قرآن کریم کہ ایسی چیزوں سے وجود میں آ گیا جو دیکھنے میں ظاہراً کوئی ایسی بھاری چیزیں نہیں ہیں، جن کو بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن ان چیزوں اور اس جیسی چیزوں سے مل کر وہ قرآن کریم وجود میں آیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کس اعتبار سے پہنچا ہے؟ کیا فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، یعنی عبارات کی شیریں، تعبیرات کا سر انتقال، یعنی جلدی سمجھ میں آ جانا، اور یا جلدی منتقل ہو جانا مثلا ذہن کی طرف، اور غیر معمولی اثر و نفوذ، یا کسی اور حیثیت سے معجزہ ہے قرآن کریم، کس اعتبار سے معجزہ ہے؟ صحیح ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کو جس زاویے سے دیکھیے گا، جس نظریے سے دیکھیے، جس اعتبار سے دیکھیے، جس جہت سے دیکھیے، وہ معجزہ ہی معجزہ ہے، معجزہ ہی معجزہ ہے. صحیح ہے. فصاحت و بلاغت میں لاجواب ہے، کشش اور مٹھاس میں لاجواب ہے، عجیب و غریب جاذبیت رکھتا ہے اپنے اندر. کوئی انسان اگر جیسے سنے کہ تلاوت ہو رہی ہو، واقعا کرنے والا صحیح طریقے سے تلاوت کر رہا ہو، تو سامنے والا رک جائے گا اور رک کر سنے گا. اور یہ ہوتا تھا جس وقت قرآن کریم نازل ہوا ہے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر آپ اس وقت دنیا میں موجود تھے، جب تلاوت کلام پاک ہوتی تھی تو لوگ رک جاتے تھے سننے کے لیے اور رک کر سنتے تھے باقاعدہ سے. جازمیت رکھتا ہے قرآن کا. جتنی مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے، جتنی بار اس کو پڑھیں گے، ہر بار لگے گا کہ پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں. ہر بار مطالب آپ کو ملتے رہیں گے، الگ الگ مطالب ملتے رہیں گے. قرآن کریم ہر زمانے کے لوگوں سے ان کے زمانے کے اعتبار سے بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، انہیں سمجھاتا ہے. صحیح. قرآن کریم ہر نظر سے اعلیٰ ترین رہنما مضامین خصوصاً تمام خرافات سے پاک عقائد کا بیان. معجزات نمبر 3 معجزات علمی، یعنی قرآن نے ان مسائل سے پردہ اٹھایا ہے کہ جن مسائل کی حقیقت تک آج تک انسان نہیں پہنچ سکا تھا. نمبر 4 آنے والے بہت سے مسائل واقعات کی واضح، صحیح اور دقیق پیشین گوئی، یعنی قرآن کریم نے غیبی خبریں دی ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں. نمبر 5 کسی قسم کے اضطراب، اختلاف، تفرقے، پریشان کن باتوں اور ان جیسے دیگر امور سے قرآن کریم کا پاک ہونا. یعنی ہم انشاءاللہ ان تمام مسائل پر آنے والے دروس میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اليوم نختفي هذا المقدار، باقي سيجي غدا ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في امان الله. خدا حافظ.